وہ چلا گیا۔ تین گن والا فوجی سیڑھیوں سے ہٹ کر کشمیری لیڈر کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیری لیڈر سر جھکائے فرش پر بیٹھا آہستہ آہستہ روٹی چبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلا سپاہی جو باہر گیا تھا، اس نے تہہ خانے کا دروازہ ضرور بند کر دیا تھا، مگر کنڈی نہیں لگائی تھی، کیونکہ مجھے کنڈی لگانے کی آواز نہیں آئی تھی۔ ضرور باہر رات ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنا کمانڈو آپریشن شروع کرنا تھا۔ وقت زیادہ نہیں تھا۔ میں نے چھت کی کڑیوں میں سے انڈین فوجی کو دیکھا۔ پہلے تو وہ کشمیری لیڈر کے ارد گرد ٹہلتا رہا، پھر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پوزیشن میں آ جائے۔ میں چھت کی کڑیوں میں رینگ کر اس کے عقب میں دیوار کے پاس آ گیا، پھر بڑے آرام سے رینگتا ہوا دیوار سے اتر کر فرش پر آ گیا۔ میں نے ٹارگٹ پر حملے کا سارا نقشہ ذہن میں بنا لیا ہوا تھا۔ میں بھارتی سپاہی کی طرف اس کے عقب میں آگے بڑھا۔ وہ اسی طرح سٹین گن ہاتھ میں لیے کھڑا کشمیری لیڈر کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیوں دوسروں کی خاطر اپنی جان گنواتے ہو؟ صبح صبح تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ کیمپ کمانڈر کو اپنے ساتھیوں کا نام بتا دو، نہیں تو مجھے بتا دو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ کشمیری لیڈر نے کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ روٹی چبا کر نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ چائے پینے لگا۔ اسی دوران میں فرش پر رینگتا ہوا بھارتی سپاہی کے فوجی کے بوٹوں کے پاس پہنچ گیا۔ میں اسے پتلون کے اندر جا کر ٹانگ پر دسنا چاہتا تھا۔ میں اس کے بوٹوں پر چڑھ گیا۔ کشمیری لیڈر مجھے برابر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ فوجی سپاہی کے بوٹ اتنے بھاری تھے کہ اسے سام کے چڑھنے اور رینگنے کا بالکل احساس نہ ہوا۔ میں اس کی پتلون میں گھس گیا۔ آدھی ٹانگ خاکی رنگ کی موٹی جرابوں میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور بجلی سی تیزی سے اس کی ٹانگ پر دس دیا۔ ڈسا بھی اتنی شدت سے کہ ضرورت سے زیادہ زہر اس کے خون میں شامل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے زہر کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا سارا بدن سن ہو جاتا ہے اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گر پڑتا تھا اور اس کے ناک سے اور منہ سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جسم پھٹنے لگتا تھا۔ اس انڈین فوجی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ غنیمت ہوئی کہ وہ کشمیری لیڈر کے اوپر نہیں گرا بلکہ پہلو کی طرف گرا۔ میں نے کشمیری لیڈر سے کہا، غلام حسین، سٹین گن اٹھا لو، میں تمہارے کاندھے پر آ رہا ہوں۔ کشمیری لیڈر جلدی سے اٹھا اور اس نے فرش پر گرے ہوئے بھارتی فوجی کی سٹین گن اٹھا لی۔ میں فوجی کی پتلون سے باہر آ گیا تھا۔ میں اچھل کر کشمیری لیڈر کے کاندھے سے چمٹ گیا۔ وہ ذرا گھبرایا۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں اور جلدی سے اوپر چلو۔ فکر نہ کرو، میں سانپ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں دیکھ سکتا ہوں۔ تمہیں جدھر چلنے کو کہوں ادھر کو ہی چلنا۔ کشمیری لیڈر کوئی اناڑی نہیں تھا، باقاعدہ تربیت یافتہ کمانڈو تھا اور مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر انڈین آرمی کے ساتھ لڑ چکا تھا۔ رہائی کا سنہری موقع دیکھ کر اس میں تھوڑی سی طاقت آ گئی۔ آہستہ سے بولا، ایسا ہی کروں گا، فکر کی بات نہیں۔ وہ سٹین گن ہاتھ میں پکڑے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، دروازے کو باہر کی طرف دھکیلو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کہا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، تم اسی جگہ چھپ کر بیٹھو۔ وہ وہیں سیڑھیوں میں بیٹھ گیا۔ میں اس کے کندھے سے اترا اور ذرا سا کھلے دروازے میں سے باہر نکل گیا۔ باہر رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر دونوں بیرکوں کی بتیاں روشن تھیں۔ کوارٹر گارڈ اور لنگر خانے کی طرف سے بھی روشنیاں جل رہی تھی۔ کسی فوجی گاڑی کا انجن ایک دم سٹارٹ ہوا اور پھر اپنے آپ رک گیا۔ دور سے کسی بھارتی فوجی کی کسی کو بلانے کی آواز آئی۔ میں نے واپس آ کر کشمیری لیڈر کو ساتھ لیا اور اسے بیرک میں نکال کر دیوار کے عقب میں لے گیا۔ باہر کوئی سنتری نہیں تھا۔ شاید وہی سنتری گارڈ ڈیوٹی پر تھا جس کو میں نے تہہ خانے میں ہلاک کر دیا تھا۔ اس کو تہہ خانے کے باہر گارڈ ڈیوٹی پر واپس آنا تھا۔ بیرکوں کے پیچھے جو درخت اور جالیاں تھیں وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے کشمیری لیڈر سے کہا، ان درختوں میں سامنے کی طرف چلنا شروع کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ سٹین گن پوزیشن میں کیے تجربہ کار سپاہیوں کی طرح جھک کر قدم قدم چل رہا تھا۔ اسے اسی طرح چلتا ہوا خاردار تاروں والی دیوار کے پاس لے آیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس تار کاٹنے والا کوئی اوزار نہیں تھا اور میں اسے خاردار بار میں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ میرا ٹارگٹ فوجی کیمپ کا گیٹ تھا۔ صرف اس گیٹ میں سے میں اسے باہر نکال سکتا تھا۔ وہاں سے باہر نکلنے کی دوسری کوئی جگہ نہیں تھی۔
کوئی راستہ نہیں تھا اور اس فوجی کیمپ کے گیٹ سے ایک خطرناک زیر حراست کشمیری مجاہد کا نکل جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہر قدم پر اس کی موت کا خطرہ تھا۔ یہ میں دیکھ چکا تھا اور ہمیں ریکی کے دوران معلوم ہو چکا تھا کہ اس فوجی کیمپ میں رات کو صرف ایک سنتری پہرا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی باقاعدہ فوجی کیمپ نہیں تھا، یہ ایک بھارتی فوجی ٹارچر سیل تھا، جس کی حفاظت اور ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے انٹیروگیشن اور ٹارچر کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پونا ہار سی ایک انڈین پلاٹون تعینات کی ہوئی تھی۔ چنانچہ گیٹ پر سخت سیکیورٹی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ گیٹ پر کوئی گارڈ روم بھی نہیں تھا۔ چھوٹا سا ایک کھوکھا ایک طرف بنا ہوا تھا جہاں گارڈ سنتری بارش کے وقت آ جاتا تھا، لیکن کوارٹر گارڈ وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا۔ اگر مجھ سے ذرا سی بھی بے احتیاطی ہو جاتی تو سنتری گارڈ فائر کر کے سارے کیمپ کو الرٹ کر سکتا تھا اور ہمیں گھیرے میں لیا جا سکتا تھا۔ سٹین گن کا میگزین زیادہ دیر تک کشمیری لیڈر کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ سارے حقائق میرے ذہن میں تھے اور مجھے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ میں کشمیری لیڈر کے کندھے سے چمٹا ہوا تھا اور سر اٹھا کر سامنے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، چونکہ مجھے اندھیرے میں ایک ایک چیز ایک ایک درخت صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے میں کشمیری لیڈر کو بڑی اچھی طرح گائیڈ کر رہا تھا۔ ہم خاردار تاروں کے بالکل ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ کشمیری لیڈر جھک کر چل رہا تھا۔ کیمپ کے گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے کشمیری لیڈر سے کہا، یہاں جاریوں میں بیٹھ جاؤ، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے فائر مت کرنا۔ میں خاردار تاروں کے ساتھ ساتھ رنگتا گیٹ کے پاس آ گیا۔ مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گارڈ ڈیوٹی پر جو سنتری تھا وہ گیٹ بند کر کے ٹہل رہا تھا۔ یہ گیٹ زمین سے 3-4 فٹ اونچا تھا اور بانسوں کی آڑے تراشے لے کر بنایا گیا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ دروازہ نہیں تھا، محض رکاوٹ کے طور پر لگایا گیا تھا۔ چاروں طرف میں نے نگاہیں دوڑائی۔ صرف کوارٹر گارڈ کے پاس 2 فوجی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیرکوں کی طرف چل دیا۔ اب مجھے ساری توجہ گیٹ کے سینٹری کی طرف تھی۔ میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا ٹارگٹ تھا، مجھے اس پر حملہ کرنا تھا۔ وہ کسی جگہ رکتا نہیں تھا۔ 4 قدم چل کر گیٹ کے اس طرف آتا تھا، پھر ٹہلتا ہوا گیٹ کی دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ سٹین گن اس کے کندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے صرف یہی ٹارگٹ مارنا تھا۔ آگے راستہ صاف تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کشمیری لیڈر کو اتنی جلدی ٹارچر سیل سے نکال کر لے آیا ہوں۔ تہہ خانے میں انڈین سپاہی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی خبر صبح ہی کسی کو ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی کو خیال آ جائے کہ فلاں جوان زیر حراست قیدی کا کھانا لے کر گیا تھا، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ اگر اب تک کسی کو خبر نہیں ہوئی تو دن نکلنے پر ہی لاش مل سکتی تھی۔ لاش کی مجھے زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ اس کو بھی سانپ نے کاٹا تھا اور یہ لاش بھی سانپ کے خاتمے پر ہی پڑنی تھی۔ میں رینگتا ہوا اندھیرے میں سے ہو کر گیٹ کے پیچھے آیا اور گیٹ پر جو آڑے تراشے بانس لگے تھے اس پر چڑھ گیا۔ میں ایسی پوزیشن میں بیٹھ گیا کہ جہاں سے میں قریب سے قریب تک سنتری کو بآسانی حملہ کر کے مار سکتا تھا۔ سنتری ٹہلتا ہوا گیٹ کی ایک طرف آ گیا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ خدا جانے وہ کیا کر رہا تھا، کبھی جھک کر زمین پر دیکھتا، کبھی وردی کی جیب کو ٹٹولتا۔ میں دل میں سے اسے برا بھلا کہنے لگا کہ کم وقت اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو۔ آخر وہ واپس مڑا، آرام آرام سے ٹہلتا۔ جیسے ہی میرے قریب سے گزر کر ایک قدم آگے ہوا، میں نے اس کی گردن پر چھلانگ لگا دی۔ مجھے صرف اتنا کمال دکھانا تھا کہ اس سے پہلے کہ سنتری کی آواز نکلے یا وہاں اوپر ہاتھ کر کے مجھے گردن سے جاڑے یا الگ کرنے کی کوشش کرے، اس وقت تک میں اپنا کام کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ مجھے اس ایکشن کا تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ بھارتی سینتری کی گردن سے چمٹا اور اس کی گردن پر ڈسا، یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہو گئے۔ گلے پر ڈسنے کا یہ فائدہ ہوا کہ سب سے پہلے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں ابھی تک اس کی گردن سے ہی چمٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم نے لرزنا شروع کر دیا۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا جسم اتنی شدت سے کیوں لرزا۔ وہ لرزتے ہوئے ایک طرف کو گھوم گیا۔ میں نے اس کی گردن سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور زمین پر ہی لرزنے لگا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ میں تیزی سے اس کے منہ کے پاس گیا، اس کا سانس بند ہو چکا تھا۔
اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں جلدی جلدی اس چاری کے پاس گیا جہاں کشمیری لیڈر اسٹین گن لیے بیٹھا اندھیرے میں گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو میں نے نظر نہیں آیا۔ میں نے قریب جا کر آہستہ سے کہا، سنتری مر گیا ہے، آ جاؤ۔ وہ اٹھنے لگا تو میں نے اسے سختی سے کہا، غلام حسین جھک کر چلو، کوارٹر گارڈ سنتری دیکھ لے گا۔ گیٹ پر سے اسی طرح کود جانا، چلو۔ میں اچھل کر اس کے کندھے سے چمٹ گیا۔ کشمیری لیڈر نے گارڈ سنتری کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا، جھک کر چلتا گیٹ کے پاس آ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے غلام حسین، گیٹ پر سے کود جاؤ۔ وہ اٹھا اور گیٹ کے اوپر سے باہر کی طرف کود گیا۔ میں نے کہا، بائیں جانب اندھیرے میں بھاگ جاؤ۔